بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں ہر اتوار کو فوراً بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا بیان انشاءاللہ ہوگا، اور آج بھی یہی نشست ہو رہی ہے. میں نے سورۃ المائدہ جو قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 کی کچھ حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو. یہ آیت شریفہ جو وضو کے بارے میں ہے، اور آج کا موضوع بھی وضو کے مسائل و فضائل ہے. اور وضو دین اسلام کا ایک شعار ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اور اس کا تعلق پاکی طہارت سے ہے. طہارت میں وضو، غسل، تیمم یہ سب شامل ہے. اور وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو یا عیدین کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ نماز کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو وضو ایک ایسی طہارت ہے، پاکیزگی ہے کہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس کی اہمیت ہے، کیونکہ نماز مسلمان مرد بھی پڑھتا ہے جو بالغ ہوگا، اس پر فرض ہے نماز. مسلمان عورت بھی جو بالغہ ہوگی اس پر فرض ہے نماز. تو ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے. اتنا ہے کہ اگر وضو نماز کے لیے کیا اور وہی وضو کر کے نماز ادا کر لی، پھر اگلی نماز میں وضو اگر باقی ہے، یقین کے ساتھ وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو اسی وضو سے اگلی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. ایک سے زیادہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد وضو تو باقی ہے، لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے تازہ وضو کر لیا جائے تو زیادہ ثواب ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کہ ایک وضو سے بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، آپ نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے ساری نمازیں ادا فرمائی، ورنہ آپ کا معمول حسنہ یہ رہا ہے کہ آپ تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وضو اگر ہے تو اگلی نماز کے لیے اس وضو سے نماز ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ جو تازہ وضو والی بات ہے اگلی نماز کے وقت، یہ اس صورت میں ہے کہ جو وضو پہلے کیا تھا اس سے کوئی نماز پڑھی ہو۔ اگر کوئی نماز پڑھی ہی نہیں، وضو تو کر لیا تھا، ابھی کوئی نماز پڑھی نہیں، تو پھر تازہ وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور یہ مکروہ ہے، کیونکہ ابھی اس وضو سے کوئی نماز نہیں ادا ہوئی۔ تو جب تک نماز ادا نہ ہو تازہ وضو کی ضرورت نہیں رہتی، وہی وضو کافی ہوگا۔ تو وضو پر وضو، تازہ وضو، ایک وضو سے نماز ادا کر لینے کے بعد تازہ وضو کر لیا تو اس میں حدیث پاک میں یہ بشارت ہے کہ وضو پر وضو، نور پر نور ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وضو جو ہے وہ نور ہے، اور وضو کر لیا تازہ وضو، نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کے وقت تازہ وضو، تو پھر نور پر نور ہو گیا۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کے نور سے پہچانوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے چہرے، پیشانیاں وضو کے نور سے چمک رہی ہوں گی۔ غر المحجلین، چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے وضو کے نور سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وضو ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں قیامت میں بھی کام دے گا۔ یہ نعمت وہاں بھی کام آئے گی نا، کیونکہ اس کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے، سفید۔ غر المحجلین کا معنی یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ گھوڑے جن کی پیشانیاں، چہرہ سفید ہو اور ان کی ٹانگیں بھی اکثر سفید ہو۔ تو وضو چونکہ چہرہ، پیر، ہاتھ کو شامل ہے، اس لیے ان کی چمک انشاءاللہ تبارک و تعالی روز محشر ہوگی۔ اور بشارت مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ جو آیت شریفہ آپ نے سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ارادہ کرو نماز کا۔ ویسے وضو عام حالات میں اچھا تو ہے، بغیر نماز کے مستحب ہے وضو سے رہنا، اس کی برکت ہے، مگر شرط نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ وضو سے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے استنجا فرمایا اور کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا اور وضو کا پانی بھی لا کے رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا،
یعنی ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وضو شرط نہیں ہے کہ ہر وقت رہے، مگر ہر وقت رہنے کی فضیلت ہے۔ میرے جد امجد حضرت سیدی مرشدی جدی مولانا شاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، 50 سال پہلے کی بات ہے، تو وضو کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی، تو یہ حدیث بھی فرمائی کہ الوضوء علی الوضوء النور علی النور، وضو پر وضو، نور پر نور ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ باوضو شخص پر خبیث جنات کا اثر نہیں ہوتا، بد اثرات اس پر نہیں ہوتے جو وضو سے رہتا ہے، اور آپ نے واقعہ بھی بیان فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو سے رہنا اچھا ہے، بابرکت ہے، اس سے انسان کو اپنے جسم میں، اپنی روح میں نورانیت محسوس ہوتی ہے، تسکین ملتی ہے، مگر شرط نہیں ہے، شرط تو صرف نماز کے وقت ہے، یا قرآن پاک کے چھونے کے وقت ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے وقت ہے، ورنہ عام حالت میں وضو شرط نہیں ہے۔ اب فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو، اگر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر پر مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ تو گویا کہ اس میں 4 فرائض معلوم ہو گئے وضو کے، جن کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، پیروں کو دھونا، اور سر کا مسح کرنا۔ سر کو دھونا نہیں، مسح کرنا۔ مسح یہ ہوتا ہے کہ جو اعضاء آپ دھو رہے ہو وضو میں، چہرہ دھو رہا ہے، دھل رہا ہے، اور ہاتھ دھل رہے ہیں، تو جو تری آپ کے ہاتھوں میں ہے پانی کی، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، انگلیاں جو بھیگی ہوئی ہیں انہی سے آپ سر کا مسح کرو، اور فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر، پیشانی سے لے کر، کیونکہ جو وضو ہوتا ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں، طول و عرض جس کو ہم کہیں، لمبائی اور چوڑائی، جہاں پر بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر، اس جگہ سے لے کر، بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ تو لمبائی ہو گئی وضو میں کہ پانی چہرے پر ہونا چاہیے، اور چوڑائی جو ہے وہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ بھیگنا چاہیے، دھلنا چاہیے۔ لیکن سر کا مسح جو ہے وہ صرف تر ہاتھوں سے کیا جائے گا، دھونا نہیں ہے، سر کو دھونے کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، نہ حدیث میں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ یا تو پورے سر کا مسح ہو، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور چوتھائی سر کا بھی کیا۔ تو فقہ حنفیہ میں
چوتھائی سر کا مسح یہ ضروری ہے وضو میں، اور پیر انگلیوں سے لے کر ٹخنوں تک دھلنے چاہیے. یہ نہیں کہ مسح ہو، باقاعدہ دھونا، پانی بہے. پانی بہنے کی کیفیت یہ ہے کہ کم از کم بھی 2 قطرے بہنا چاہیے، پانی بہتا ہوا نظر آئے 2 قطرے. اب وضو میں پانی کی مقدار کیا ہو، اس کی کوئی باضابطہ ایسی قید نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بے فائدہ پانی نہ بہایا جائے بلا ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں وضو کے لیے 1 مد پانی کا استعمال ثابت ہے. ظاہر اس وقت نل تو ہوتے نہیں تھے، برتن میں پانی لیا جاتا تھا، اس سے وضو کیا جاتا تھا. تو پانی کی مقدار 1 مد کا معنی ہوگا 1 سیر، 1 کلو جیسا ہوتا ہے 1 سیر. 1 سیر پانی سے آپ کا وضو ہوتا تھا، اور 4 مد یعنی 4 سیر پانی سے غسل مبارک ہوتا تھا. تو یہی ایک دستور ہے. لیکن اگر ضرورت پڑے اور ایسا لگے کہ وضو میں پانی زیادہ بھی لگ جائے گا، بعض اوقات کوئی ایسا میل ہو جس کو دھونے میں، رگڑنے میں پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آپ کو پاکی کرنی ہے، پاکیزگی کرنی ہے. اسی طرح جب پیر دھل رہے ہوں تو پیروں کو اچھی طرح دھونا، یہاں تک کہ انگلیوں میں خلال کرنا. ہاتھ دھل رہے ہوں تو ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یعنی انگلیوں کے اندر تک اس کو تر کرنا، خشک نہ رہ جائے. کیونکہ وضو کے جتنے اعضاء ہیں ان میں سے اگر کوئی عضو خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. جو حصے ہیں وضو کے ان پر پانی کا بہنا شرط ہے، ضروری ہے. اب حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ وضو کر رہے تھے ایک سفر میں، مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. تو ایک جگہ رک کر وضو کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایڑیوں کو بھی اچھی طرح دھو. فرمایا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں. ویل کا معنی یہی ہے، افسوس، ہلاکت. چنانچہ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اگرچہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، سر کے مسح کے بعد بھی، لیکن جب ہاتھ دھل رہے ہوں تو اس وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی خلال کر لیا جائے. یہ سنت مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پیر دھوتے وقت پیروں کی انگلیوں کا خلال ہو، سنت مبارکہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں کہ ان کو کریں تو اچھا ہے، مستحب ہے. جیسے کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا، ناک جھاڑنا سنت ہے، اور کانوں کا مسح یہ سنت ہے. جیسے وضو کرتے وقت آپ کان کے باہر کی طرف جو ہے وہ انگوٹھوں سے مسح، اور کان کے اندرونی طرف انگلیوں سے مسح. الگ سے پانی لے کر ضرورت نہیں، وہی جو انگلیاں آپ کی پانی میں بھیگی ہوئی ہیں، تر ہیں، اس سے کانوں کو بھی مسح کیا جائے اور گردن پر بھی مسح کیا جائے.
ہاتھ کو پھیرا جائے. اور یہ جو سر کا مسح ہوگا اس میں طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے پیشانی کی جڑ سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے جائیں مسح کے لیے، اور پھر واپس ہتھیلیوں سے واپس لے آئیں تو یہ مسح ہو جائے گا. ایک سنت یہ بھی ہے کہ اعضاء کو 3 بار دھونا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے 1 بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی ثابت ہے، 3 بار دھونا بھی ثابت ہے. تو چونکہ آخری جو مقدار ہے وہ 3 بار کی ہے تو 3 بار کو مسنون کہا گیا. ویسے فرض جو ہے وہ 1 بار دھونے سے ہو جائے گا. اور اگر کسی کو جلدی ہو، مثلا جماعت نکل رہی ہو، نماز جنازہ ہو جانے کا خدشہ ہو، تو اس وقت بجائے 3 بار اعضاء کو دھونے کے 1 بار ہی دھونا کافی ہے. کیونکہ فرض جو ہے وہ 1 بار دھونا ہے. 1 بار چہرہ، 1 بار ہاتھ، 1 بار پاؤں، اور مسح تو ہے ہی 1 بار. مسح 1 بار سے زیادہ نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی جس میں 1 بار آپ نے اعضاء کو دھویا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے. قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرة لم یزد علی ھذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو فرمایا، اس پر زیادتی نہیں کی، زیادتی نہ فرمائی. پھر بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، منقول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين. عبداللہ بن زید یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار وضو فرمایا، یعنی ہاتھوں کو، قدم مبارک کو، پیر مبارک کو، چہرے مبارک کو 2 بار دھویا. تو یہ 2 بار کا معلوم ہوا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے انہ توضأ بالمقاعد فقال الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ ثلاثا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے بیٹھنے کی جگہ میں وضو فرمایا تو لوگوں سے یہ فرمایا جو وہاں موجود تھے، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھاؤں؟ نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے 3 بار اعضاء کو دھویا، یعنی 3 بار کر کے بتایا کہ یہ ہے وضو. تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار بھی کیا، 2 بار بھی کیا، مگر 3 بار جو کیا اس سے زیادہ نہیں کیا. تو اس 3 بار کو مسنون عمل قرار دے دیا گیا کہ اب سنت یہی ہے کہ عام حالت میں جب جلدی بھی نہیں ہے، وقت بھی موجود ہے، تو 3 بار اعضاء کو دھویا جائے سوائے سر کے مسح کے، وہ 1 بار ہے. کلی ہو تو 3 بار ہو، ناک میں پانی چڑھائیں تو 3 بار صاف کریں، 3 بار اس طریقے، خلال کریں انگلیوں میں تو 3 بار اس طریقے سے. تو گویا کہ یہ جو 3 کا عدد ہے یہ مسنون عدد ہو گیا ہے. اور اگر کسی نے عمامہ باندھا ہوا ہے، پگڑی، تو اس کو ہٹا کر مسح کیا جائے گا، اس کے اوپر سے نہیں. ٹوپی ہے تو ٹوپی کو ہٹا کر مسح کیا جائے گا، ٹوپی کے اوپر سے نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے وضو جو ہے اس کا عمل پورا ہوگا، اور یہ حدیث کے مطابق ہے.
اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تو وضو کا ذکر آ گیا، وضو کے اعضاء بھی ذکر کر دیے گئے، مگر مسائل سارے کے سارے تو قرآن کی آیت میں نہیں ملتے ہمیں. اس کے لیے تو ہمیں حدیث پاک پر نظر کرنی پڑے گی، اور اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی بار، کس طرح، کیا فضیلت ہے، کیا مسائل ہیں وضو کے، کیا فضائل ہیں وضو کے. ابھی جو آپ نے سنے حدیث میں، نور پر نور، قیامت کے دن چہروں کا چمکنا، پیشانی کا چمکنا، وضو کے اعضاء کا چمکنا، یہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے. تو حدیث پاک جو ہے وہ ہمیں تفصیلات بتاتی ہیں وضو کی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو ہر وقت شرط نہیں ہے عام حالت میں نماز کے علاوہ، لیکن اگر وضو سے کوئی رہے تو اچھی بات ہے. وضو سے رہنے میں پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے، مستحب ہے باوضو رہنا، کیونکہ وضو بھی ایک عبادت کا ثواب ہے. اب جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو وضو طہارت ہے. تو جب ایک بندہ وضو کی حالت میں رہے گا نماز کے علاوہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدھا ایمان تو ہمیشہ رکھ رہا ہے اپنے پاس، آدھے ایمان کی حالت میں رہ رہا ہے، نماز میں بھی بغیر نماز میں بھی. پھر وضو میں یہ بھی ہے کہ سنت کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے. بلکہ اگر وضو کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. کیوں کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ہے ولحان، وہ وضو کرنے والے کو وسوسہ ڈالتا ہے وضو کرتے وقت. جیسے آپ نے وضو صحیح کیا مگر وسوسہ ڈالے گا صحیح نہیں ہوا، آپ نے 3 بار دھو لیا، وسوسہ ڈال دے گا نہیں 3 بار نہیں ہوا، یا وضو میں کوئی کمی کرا دے، یہ شیطان ہے، وضو کا شیطان. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وضو کرتے وقت آئے گا، جنات میں سے وہ شیطان ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کو وضو کے دوران دل میں وسوسہ ڈالے، ارے یہ وضو صحیح نہیں ہوا، آپ پھر وضو کرنے لگ جاؤ گے. اس طرح کرنے میں وقت جائے گا، وقت چلا جائے گا. یا پانی آپ نے صحیح مقدار لیا لیکن وہ وسوسہ ڈالے گا پانی اور لو، ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بھی وسوسہ ہے کہ اگرچہ پانی صحیح مقدار میں لے لیا آپ نے، مگر وہ جو شیطان ہے وہ وسوسہ ڈالے گا نہیں، یہ تو دھلا ہی نہیں آپ کا وضو، اور پانی لو. تو یعنی کہ صحیح ہوتے ہوئے بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، تو شیطان دفع ہوگا. اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بغیر بسم اللہ کے جب وضو کرو تو وضو کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کر لیا جائے تو پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا وضو سے پہلے تو ایسا ہے کہ پورا جسم پاک ہو گیا وضو میں، ورنہ وضو کے اعضاء پاک ہو جائیں گے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہر عضو سے وہ گناہ اس عضو کے
نکل جاتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی جاتا ہے چہرہ دھوتے وقت، آنکھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ ناک میں پانی جاتا ہے تو ناک کے گناہ، کوئی بدبو سونگھی ہو جان بوجھ کر، وہ گناہ نکل جاتا ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں کا گناہ، انگلیوں کا گناہ پانی کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ پیر دھوتے وقت پیروں کا گناہ، پیروں کی انگلیوں کا گناہ نکل جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کرتے وقت ہر عضو پر جب پانی پڑتا ہے تو اس عضو کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس عضو کے، اس پارٹ کے، جسم کے جو گناہ ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے وضو میں۔ چنانچہ جو باتیں حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں مسنون طور پر سنتوں کے حوالے سے، وہ اس طرح سے ہیں، اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ اور جو بات قرآن سے ثابت ہو رہی ہے فرض کے حوالے سے، وہ فرض ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی جلدی ہے بہت اور آپ نے صرف فرائض کا وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ پھر وضو میں ترتیب بھی شرط نہیں ہے، ترتیب کہ پہلے آپ ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر ہاتھوں کو دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ یہ ترتیب ہے، تو ترتیب اچھی ہے مگر شرط نہیں ہے۔ آگے پیچھے بھی اعضاء اگر دھل گئے ترتیب کے بغیر تو وضو ہو جائے گا۔ تو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی سن لیا اور حدیث کے حوالے سے بھی وضو کے فضائل مسائل سن لیے۔ ایک چیز اور ہے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، یہ دونوں حدیث کی بڑی افضل کتابیں ہیں، مشہور معروف۔ ان میں یہ حدیث موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ثابت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقدر طاقت اپنے تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع فرمانا پسند فرماتے تھے، اپنی طہارت میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی اور نالین شریف پہننے میں بھی دائیں طرف سے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ وضو میں بھی یہی افضل ہے کہ اعضاء کو دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ والا وضو، جیسے ہاتھ دھوتے وقت پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ، پیر دھوتے وقت پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر، یہ مسنون ہے، سنت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے کہ اپنے کام کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرے، کیونکہ یہ سیدھے ہاتھ سے کام کو کرنا یہ بھی دین اسلام کی ایک شعار ہے، علامت ہے۔ جیسے کھانا کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، بلا وجہ الٹے ہاتھ سے نہ کھانا، اسی طرح یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب تم پہنو، جیسے جوتے پہن رہے ہیں، یا جب وضو کرو تو دانے سے دائیں طرف سے شروع کرو، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرو۔ تو اتارتے وقت الٹ، پہلے الٹا، پہلے بایاں پھر دایاں، جوتا اتارتے ہوئے، لیکن پہنتے وقت پہلے سیدھا طرف پھر الٹا طرف۔ چنانچہ ہم نے چند احادیث شریفہ بھی سن لی اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ فرض کیا ہیں، فرائض، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ سنتیں کیا ہیں، یہ بھی معلوم کر لیا کہ فضائل کیا ہیں، یہ بھی معلوم کر لیا کہ مسائل کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
ان تمام باتوں کو جو ہم نے اس وقت سنی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر اسی طرح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان شریف میں ہر اتوار کو بعد نماز ظہر اسی طرح ہمیں اس محفل میں حاضری کی توفیق عطا کرے اور جو کچھ ہم سنیں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحیم یا رحمان، آج کی اس درس کی حاضری کو قبول فرما. قرآن مجید، حدیث شریفہ، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. اس کی برکت سے بیماریوں کو دور فرما، حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، تندرست اولاد نرینہ عطا فرما، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد فرما، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ، ملک شہر سے فتنہ فساد دور فرما. آمین آمین آمین. بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ